अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पाक फोर्सेस गाइड। इस वीडियो में आपके साथ जो है AFNS का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है वो प्रोसेस आपके साथ शेयर किया जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ओके, अगर आपका इनिशियल मेडिकल हो गया है तो उसके बाद आपको जो है दो फॉर्म्स मिलेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा और एक बायोडाटा फॉर्म होगा, जो कि आपने फिल करके सबमिट करवाना होगा। उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो है वो सबमिट करवाने होते हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। देन नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर बायोडाटा फॉर्म को मैं फिल करूँगा फिर। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, तो इस फॉर्म को फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप देख सकती हैं यहाँ पे शो हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बैक साइड टू बी पेस्टेड हेयर। यहाँ आपने एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि अब ये देखें, ये अटेस्ट ना भी करवाएं ना तो आप पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैक साइड से ये कह रहे हैं कि अटेस्ट करवाएं, और ये तो जब आप पेस्ट मीन यानी गम से पेस्ट करनी है। जब आप पेस्ट कर देंगी तो फिर थोड़ी तो वो तो पेस्ट हो जाएगी ना, उनको तो शो ही नहीं होगा कि अटेस्ट है या नहीं है पिक्चर। अटेस्ट अगर हुई हुई है आपकी तो ज़्यादा चलें, अटेस्ट करवा के अगर पेस्ट कर देती हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं भी अटेस्ट है तो पेस्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। बस पासपोर्ट साइज़ हो, ठीक है, और ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। रोल नंबर। अब यहाँ पे आपकी स्लिप जो है ना, रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसके ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे लिख देना, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है। नेम आपने कंप्लीट लिखना है जो आपकी मार्कशीट पे मेंशन है या बे फॉर्म पे या CNIC पे। फादर नेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ये मैट्रिक साइंस, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, परसेंटेज। मैट्रिक की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, मैट्रिक की ऑब्टेन मार्क्स लिख दें, टोटल मार्क्स लिख दें और परसेंटेज लिख दें मैट्रिक की। देन FSC प्री मेडिकल की इन्फॉर्मेशन देनी है, FSC में कितने मार्क्स हैं वो लिखें, टोटल मार्क्स लिखें, परसेंटेज लिखें। अगर आपने होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई किया है देन आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखें, ऑब्टेन फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स लिखें और परसेंटेज फर्स्ट ईयर की लिख दें। ओके, देन BSc नर्सिंग 4 ईयर्स इफ एनी। अगर आपने BSc नर्सिंग की बेस पे अप्लाई किया यानी ट्रेन नर्स एज ए ट्रेन नर्स अप्लाई किया है तो फिर आपकी जो वो डिग्री है ना 4 ईयर्स की BSc नर्सिंग, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसमें अगर मार्क्स सिस्टम है तो मार्क्स लिखें यहाँ पे, और अगर CGPA का सिस्टम है तो CGPA यहाँ पे मेंशन करें जो ऑब्टेन है, जन टोटल जो आई है और टोटल जो है, और परसेंटेज अगर है तो वो। अब जो दूसरी कैंडिडेट्स हैं FSC की बेस पे जो अप्लाई कर रही हैं वो यहाँ पे NA लिख सकती हैं यानी नॉट एप्लीकेबल, और या NIL नील लिख सकती हैं, ठीक है। खाली नहीं छोड़ना आपने, नोट NA लिख दें, नॉट एप्लीकेबल या नील लिख दें, ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ आप अपनी यहाँ पे मेंशन करें, लिखें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल या प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यानी आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है वो लिखना है सबसे पहले, फिर आगे ये स्लैश आएगी जैसे ये लगी हुई है, और प्रोविंस यानी प्रोविंस का नाम लिखें, सिंध, पंजाब जो भी है। चॉइस ऑफ इंटरव्यू स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो स्टेशन है जहाँ आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे अब आपने एक सेंटर सेलेक्ट करना है यानी वन स्टेशन को सिलेक्ट करना है, ओनली वन स्टेशन, ठीक है। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, क्वेटा, पेशावर, जहां आप अपना इंटरव्यू देना चाहती हैं, जहां आप इजीली पहुंच सकती हैं वो आप यहां पे सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद टेलीफोन विद एरिया, अगर आपके पास टेलीफोन है तो वो आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिख सकती हैं और साथ में मोबाइल नंबर लिखें। अगर टेलीफोन नहीं है तो इसको छोड़ दें, यहाँ नोट NA लिख दें और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आप वो लिखें जो किसी दूसरी सिम पे कन्वर्ट ना हो, अगर आपको वो कोई कॉल करता है, मैसेज करता है, आपको रिसीव हो जाए, ठीक है। तो आपका नंबर लाइक यू का नंबर है तो यू का ही होना चाहिए, यू का ऐसा ना होना कि यू की सिम और टेलीनॉर पे कन्वर्ट हो, तो वो इस तरह का नहीं लिखना फिर आपने, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट सेकंड पेज इसका एप्लीकेशन फॉर्म का,
यहाँ पे सबसे पहले टिक एंड अप्रोप्रिएट आपने टिक करनी है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर रही हैं या ट्रेन नर्स का, तो अगर आप एफएससी की बेस पे अप्लाई कर रही हैं तो बीएससी नर्सिंग पे टिक कर दें या उसके आगे टिक कर दें। अगर ट्रेन नर्स की बेस पे अप्लाई कर रही हैं तो उसके आगे टिक कर दें। टू बी फिल्ड इन बाय कैंडिडेट्स ऑन हैंड राइटिंग, आपने खुद अपना फॉर्म फिल करना है, किसी से फिल नहीं करवाना। नेम अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सर्टिफिकेट, अब आपने यहाँ पे इन ब्लॉक लेटर्स कैपिटल लेटर में लिखना है, अपना नेम लिखना है, कंप्लीट नेम। देन फादर नेम, ये देख फादर नेम के सामने फादर नेम आएगा। प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, आपके फादर की ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जो भी है वो आपने इसके आगे लिख देना है। देन प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, अब पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है। पोस्टल एड्रेस क्या होता है, आपके एरिया का, आप गूगल करें, गूगल पे आप जिस भी एरिया में रहती हैं अपने एरिया का नाम लिखें और आगे पोस्टल एड्रेस लिख दें, उसको पोस्टल कोड भी बोलते हैं, तो वो आ जाएगा 6 डिजिट, 5 to 6 डिजिट्स का होता है, वो आप यहाँ पे लिख देंगी। देन परमानेंट एड्रेस विद फ़ोन नंबर, अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल नंबर नहीं लिखना था, पोस्टल एड्रेस लिखना था, ठीक है। पोस्टल नंबर यहाँ आपने नहीं लिखना है, पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस वो होता है जहाँ जो आपका लिविंग एड्रेस कहलाता है, जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, वो एड्रेस आएगा। देन परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ आपकी बर्थ हुई होती है। अब कुछ कैंडिडेट्स का परमानेंट और पोस्टल सेम होगा, ठीक है, यानी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा, तो फिर आप सेम लिख दें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस चेंज है तो फिर परमानेंट एड्रेस यहाँ लिखें और फ़ोन नंबर भी लिख दें, अपना फ़ोन नंबर लिख दें। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सर्टिफिकेट, अगेन यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी जो आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है, यानी रिजल्ट मैट्रिक की मार्कशीट वगैरह पे। अब प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ के आगे इस जगह पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखें। किसी विलेज में हुई है तो विलेज का नाम लिख दें, सिटी में हुई है तो सिटी का नाम लिख दें। प्रोविंस और स्टेट इन विच यू आर डोमिसाइल्ड, अब यहाँ पे प्रोविंस का नाम लिखें या स्टेट का नाम लिखें। प्रोविंस और स्टेट बेसिकली सेम ही होती है, लाइक प्रोविंस सिंध है, स्टेट भी सिंध है, पंजाब प्रोविंस, स्टेट पंजाब, ठीक है। तो स्टेट और प्रोविंस यहाँ पे आप लिख सकती हैं। देन नेशनलिटी पाकिस्तानी आ जाएगा, ठीक है। देन रिलीजियन इस्लाम क्रिश्चियन, तो जो भी है आपका इनमें से वो आप यहाँ पे आगे लिख दें ब्लैंक में। सेक्ट शिया या सुन्नी वो आप यहाँ पे लिख दें। देन मैरिटल स्टेटस राइट मैरिड और सिंगल और विडो आपने आगे यहाँ पे लिखना है। अगर मैरिड हैं तो मैरिड लिखें, सिंगल हैं सिंगल लिखें, विडो हैं विडो लिखें। देन इफ़ मैरिड, अगर आप मैरिड हैं, यानी अगर मैरिड कौन होगी, जो ट्रेनर्स की बेस पे एज ए ट्रेनर्स अप्लाई कर रही है वो हो सकती है मैरिड। तो अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन विद एज, आपने यहाँ पे अपने जितनी भी आपके चिल्ड्रंस हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, जितने भी हैं वो आपने पहले लिखना है, नेम लिखना है उसका, उसके आगे उसकी एज लिख देनी है, फिर सेकंड का नेम सेकंड की एज, इस तरह, ठीक है। अब देन नेम नेशनलिटी एंड ऑक्यूपेशन और हस्बैंड, फिर आपने नीचे अपने पहले हस्बैंड नेम लिखना है, फिर उसकी नेशनलिटी लिखनी है, पाकिस्तानी है। देन ऑक्यूपेशन, वो क्या जॉब करते हैं, ठीक है, इस तरह फिर उनकी हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन देनी है, पहले अपने चिल्ड्रन की फिर हस्बैंड की, इस जगह पे, ठीक है। अगर आप एफएससी की बेस पे अप्लाई कर रही हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं है, पॉइंट नंबर 10, तो यहाँ आप NA लिख दें, नॉट एप्लीकेबल। नेम एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, अब नेक्स्ट ऑफ किन क्या चीज़ है, नेक्स्ट ऑफ किन ये होता है आपका क्लोजेस्ट, आपका जो क्लोजेस्ट है ना, यानी जो आपका सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है, फ्रेंड वगैरह नहीं, फ्रेंड जो है वो आपका ब्लड रिलेशन नहीं होता, ब्लड रिलेशन जो आपका ज़्यादा क्लोज है वो उसको कहते हैं नेक्स्ट ऑफ किन। इसमें अब आपका ब्लड रिलेशन में आपकी सिस्टर भी हो सकती है ज़्यादा क्लोज आपसे, आपका ब्रदर भी हो सकता है, आपकी मदर भी हो सकती है, आपके अंकल हो सकते हैं, आपकी खाला हो सकती है, कोई भी हो सकता है, यानी ब्लड रिलेशंस ना, तो वो आपने नेम लिखना है उसका जो भी है, उसका एड्रेस लिख दें। अगर आपके सिबलिंग में से है तो आपका वही सेम एड्रेस आएगा। स्टेट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, देन नीचे आपने पहले उसका नेम लिखना है, फिर उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है, ऊपर, फिर नीचे स्टेट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, स्टेट लिखनी है, यानी वो कहाँ किस स्टेट में रहते हैं, स्टेट डिग्री ऑफ अब स्टेट डिग्री का यहाँ पे जो मतलब बन रहा है ना, यानी उसका रिलेशन क्या है आपके साथ, उसका आपने बताना है, सिस्टर है, अंकल है, मदर है, ठीक है, वो आएगा नीचे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, स्कूल कॉलेज अटेंडेड
اسکول اور کالج کی انفارمیشن دینی. نیم آف، یہاں دیکھیے سیریل نمبر اے، پہلے اسینڈنگ آرڈر میں چلتے ہیں، یعنی چھوٹے سے بڑے. پہلے اسکول آئے گا، اسکول کا نیم آئے گا لائک اسمارٹ اسکول. اس کے علاوہ جو بھی آپ کے اسکول کا نام ہے، ٹھیک ہے، دانش اسکول، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک، آپ نے اس طرح نیم لکھنا ہے، پلیس کس ایریا میں ہے یا کس سٹی میں ہے، دین فرام ٹو کب سے کب تک آپ نے اس میں اسٹڈی کیا وہ ایئر لکھنا ہے، لائک 2016 سے 2016 سے 2021 تک میں نے اسکول اسٹڈی کیا، تو وہ یہاں آ گیا. دین ایگزام پاسڈ، میٹرک آ جائے گا، میٹرک کا جو پاس کیا آپ نے اسکول میں سے لاسٹ ایگزام. دین پوزیشن، اگر آپ کی پوزیشن آئی ہے، بورڈ میں آئی ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، وہ لکھ سکتی ہیں. اپنی کلاس میں آئی ہے اس کا لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹاپ 5 میں آئی ہے تو لکھ دیں. پوزیشن بھی لکھ سکتی ہیں، پرسنٹیج بھی یہاں پہ اس جگہ پہ لکھ سکتی ہیں آپ اپنی میٹرک کی. گریڈنگ اوبٹینڈ، آپ نے جو گریڈ اوبٹین کیا ہے نا، گریڈ کیا ہوتا ہے، اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، میٹرک کا گریڈ لکھ دیں. اس کے بعد ایف ایس سی کی سیم انفارمیشن دیں، کالج نیم، پلیس، فرام ٹو، ایگزام پاسڈ، پوزیشن اور گریڈنگ اوبٹینڈ. ٹھیک ہو گیا. دین انیمریٹ دی فالوئنگ انفارمیشن. پوائنٹ نمبر 13، نرسنگ کوالیفیکیشن اف اینی. تو اب یہ والا جو پوائنٹ ہے نا 13، یہ کس کے لیے، یہ ٹرینڈ نرس والوں کے لیے. جو دوسری کینڈیڈیٹ ہیں ایف ایس سی کی بیس پہ جو اپلائی کر رہی ہیں، وہ اس کے اوپر یوں لائن بھی لگا سکتی ہیں، ایک لائن لگا دو، یا لائن لگا کے این اے لکھ دو، یا ویسی این اے لکھ دو، ناٹ اپلیکیبل. تو اچھا، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ اسٹارٹ میں بتانا تھا، کہ آپ نے جو فارم ہے نا یہ، اس کو فرسٹ پینسل سے کمپلیٹ فل کیجئے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، اس کے بعد بال پین سے فیئر کیجئے گا. اگر کوئی مسٹیک ہوتی بھی ہے نا تو پھر کیونکہ کاٹا پھیٹا نہیں کرنا آپ نے، اس میں کاٹا پھیٹی کریں گی تو کیا ہوگا آپ کا، یعنی کہ ایک اچھا امپریشن نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو کوشش کیجئے پہلے پینسل سے فل کر لیں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ بال پین سے کیجئے گا. اچھا، اب یہ جو ہے نا یہ والا پوائنٹ نمبر 13، اب نرسنگ کوالیفیکیشن اف اینی، جو کہ ٹرینرس اپلائی کر رہی ہیں وہ اپنی کوالیفیکیشن بتائیں گی. پریویس نرسنگ ایکسپیرینس اف اینی، جب یعنی آپ نے ایکسپیرینس بتانا آپ نے کس کس کالج میں یا کس کس ہاسپٹل میں آپ نے جاب کی ہوئی ہے. اب نیچے بھی وہی انفارمیشن لکھنی ہے، آپ نے کہاں کہاں جاب کی ہے، نیم آئے گا ہاسپٹل کا، کب سے کب تک کی ہے، اور ریمارکس بتا دیں آپ کا وہاں پہ کیسا رہا ہے، ریمارکس گڈ ہے، ایکسیلنٹ، اس طرح. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ میں کی ہے تو پہلے یہاں پہ فرسٹ کا لکھیں، پھر دوسری کا، تیسری کا، اس طرح. دین پوائنٹ نمبر 14، ڈیڈ یو ایور اپلائی پریویسلی فار اے کمیشن ان پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس. کیا آپ نے پہلے آرمی، نیوی، ایئر فورس میں کمیشن اپلائی کیا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو نو کر دیں، کیا ہے تو یس کر دیں. اب یہ کمیشن کیا ہو سکتا ہے، لائک اگر آپ نے پہلے پی ایف کی جی ڈی پی وغیرہ میں اپلائی کیا ہے، یا کسی بھی برانچ میں کمیشن آفیسر کی، تو وہ والا یہ پوچھ رہے ہیں. یا آپ نے اے ایف این ایس میں بھی پہلے اپلائی کیا نا، تو اس کا بھی یہاں پہ آپ یس کریں گی. فریش ہیں تو نو کر دیں. اف یس، گیو دی فالوئنگ انفارمیشن آف یور پریویس پریزنٹ کینڈیڈیچر. اب یہاں پہ اگر آپ نے اپلائی کیا، اب اگر آپ اوپر یس کریں گی نا تو پھر یہ آپ نے پوائنٹ بی بھی فل کرنا ہے. اگر نو کریں گی تو پوائنٹ بی فل نہیں کریں گی، اس کو کینسل کر دیں، لائن مار کے این اے لکھ دیں. اگر آپ نے کیا ہے تو کیسے فل کرنا ہے وہ دیکھ لیں. کورس نیم آئے گا یہاں پہ، لائک اے ایف این ایس کا لاسٹ بیچ میں اپلائی کیا، اے ایف این ایس لکھ دیں. رزلٹ لکھیں، انیشیل ٹیسٹ کا پاسٹ. میڈیکل فٹ لکھ دیں نیچے یہاں پہ. اپیل میڈیکل بورڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو یہاں پہ نو لکھ دیں. اگر آپ نے انٹرویو بھی دی ہے تو انٹرویو کا لکھ دیں، کیا اسٹیٹس تھا انٹرویو، جی ایچ کیو سلیکشن بورڈ. ٹھیک ہے، پاس یا جو بھی تھا. فائنل رزلٹ آف سلیکشن بورڈ، یعنی آپ کا جو فائنل رزلٹ کیا آیا تھا، سلیکٹڈ یا ناٹ سلیکٹڈ. ٹھیک ہے، ریکمینڈڈ، ناٹ ریکمینڈ، اس طرح لکھ سکتی ہیں. اور اگر آپ نے کسی اور کورس میں اپلائی کیا، پی ایف میں، لائک کمیشن جی ڈی پی وغیرہ میں، یا کسی اور میں، لاجسٹک، سی اے ای وغیرہ میں، تو اس کا یہاں پہ نیم آئے گا، کورس نیم، اور اسی طرح انفارمیشن دینی ہے. اب نیکسٹ سی، ہیو یو ایور بین ڈکلیئرڈ پرماننٹلی میڈیکلی انفٹ بائی اینی آرمی، نیوی اور ایئر فورس میڈیکلی بورڈ، اف یس گیو ڈیٹیلس. اب یہاں پہ پوائنٹ نمبر سی جو ہے، اگر آپ کو پہلے پرماننٹلی میڈیکلی انفٹ ہو چکی ہیں آرمی، نیوی، ایئر فورس سے، ٹھیک ہے، ہونا تو نہیں چاہیے، اگر ہو گئی ہیں تو دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتی، پرماننٹلی، ناٹ ٹیمپریری. تو اگر ہو گئی ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں بتائیں، اف یس گیو ڈیٹیلس بتائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نو ہی آئے گا، ہر کوئی نو ہی لکھے گا. ہیو یو ایور بین انڈر ٹریننگ ایٹ پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس انسٹیٹیوشن.
تو اگر آپ نے پہلے کسی انسٹیٹیوشن میں ٹریننگ کی ہے آرمی نیوی ایئر فورس کے کی ہے تو یس کریں, نہیں کی تو نو کریں. پوائنٹ نمبر اف یس گیو دی فالوئنگ ڈیٹیلز, اگر کی ہے تو پھر ڈیٹیلز لکھنی ہے, کس کالج میں کی ہے, ڈیٹ آف جوائننگ کیا تھی, ڈیٹ آف لیونگ ودراول کیا تھا, ریزن فار لیونگ ریموول ودراول کیا تھا. تو اگر نہیں کی, نو کر دیا, تو اس کو پھر لائن مار کے ناٹ اپلیکیبل لکھتے ہیں. اوکے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 15, آر یو ولنگ ٹو سرو ان اینی پارٹ آف دی ورلڈ, کیا آپ کر سکتی ہیں یا آپ کیا سرو کریں گی, یا اس طرح کا یہ انہوں نے پوچھا ہے دنیا کے کسی بھی پارٹ میں, یس یا نو. یہاں آپ یس ہی کیجئے, کیونکہ اس لیے یس کرنا ہے کہ آپ پاکستان آرمی جوائن کر رہی ہیں, تو پاکستان آرمی آپ کو کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی آپ کا کورس بھی آتا ہے نا, کورسز وغیرہ آ جاتے ہیں باہر کے, تو وہاں پہ بھی جانا پڑ جاتا ہے, اس لیے آپ یہاں پہ یس کر سکتی ہیں. تو آپ کو جانا ہوگا لازمی, کیونکہ آپ کو یہ آپ کی جاب کا ہوگا, جاب کی طرف سے ہوگا. ڈیٹیلز آف اون برادرز اینڈ سسٹرز, یہاں اب آپ نے 16 پوائنٹ نمبر 16 میں اپنے سبلنگس کی انفارمیشن دینی ہے. فل نیم یہاں آئے گا, جینڈر آئے گا, نیشنلٹی پاکستان, جینڈر یعنی میل یا فیمیل, نیشنلٹی آئے گی پاکستانی, میرٹل اسٹیٹس میرڈ یا ان میرڈ لکھنا ہے. ریلیجن میں آپ نے لکھنا ہے اسلام یا جو بھی ہے, ہندو جو بھی ہے. سیکٹ میں آئے گا سنی یا شیعہ. کاسٹ میں آئے گا جو آپ کی کاسٹ ہے. کاسٹ کیا کیا ہوتی ہے, مغل, شیخ, جٹ, آرائیں, اوان, ملک, یہ سب کاسٹ ہیں, جو بھی ہے وہ لکھیں. آکوپیشن, آکوپیشن یعنی جو آپ جس کا یہاں پہ لکھ رہی ہیں سبلنگ کا, اس کی آکوپیشن, یعنی اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ لکھیں, اگر جو ہے جاب کرتے ہیں, جو بھی جاب کرتے ہیں آرمی نیوی ایئر فورس, گورنمنٹ جاب کرتے ہیں گورنمنٹ جاب لکھیں, ڈرائیور ہیں, ٹیچر ہیں ٹیچر لکھ دیں, اس طرح. ٹھیک ہے. ایج, ان کی ایج آئے گی. ایڈریس آئے گا ان کا یہاں پہ. اب ایڈریس آپ ایک ہی لکھ لیں کیونکہ ایڈریس سیم ہی ہوگا. ٹھیک ہے. لائک اگر کسی سبلنگ کی شادی وہ میرج یعنی میرڈ ہے کوئی سبلنگ آپ کا, اس کا ایڈریس ہو سکتا ہے چینج ہو. اگر میرڈ نہیں ہے تو پھر سیم ہی ہوں گے, ایک ایڈریس لکھ دیں, نیچے پھر وہی آپ کے آ جائیں گے, یعنی ڈبل لائن لگا دینا کہ وہی سیم ایڈریس آ رہا ہے. اب یہ جو فل کرنا ہے نا یہ باکسز, یہ آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں کرنا ہے, یعنی چھوٹے سے بڑے. جو آپ کا سب سے چھوٹا بھائی یا بہن ہے وہ سب سے اوپر آئے گا, اس کے بعد اس سے بڑا, اس سے بڑا, اس طرح. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے ڈیٹیلز آف اون برادرز اینڈ سسٹر, آپ نے اپنے برادر اور سسٹر کی انفارمیشن دینی ہے, تو آپ اپنی انفارمیشن نہ دیجیے, جسٹ اپنے بھائی بہن کی انفارمیشن دیجیے. اگر آپ کی یہ باکسز کم پڑ جاتے ہیں, لائک 10 سے زیادہ ہوتے ہیں, 10-12 سے, تو پھر یو میں اٹیچ ڈیٹیل آن ایڈیشنل پیپر اف ریکوائرڈ. اب پھر آپ نے ایک پیپر اس پیج کے ساتھ, یہ جو پیج نمبر ہے 4 یہاں پہ اٹیچ کرنا ہے, اوپر پن کر دیں یا نیچے اس پیج کو اٹیچ کر دیں, تو تاکہ جو ہے مزید اتنے باکسز بنا لینے اس پیج پہ, اور اسی طرح پھر انفارمیشن لکھنی ہے. پوائنٹ نمبر 17, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز مین لائک اگر آپ نے اسٹڈی کے علاوہ اپنی اسکول یا کالج لائف میں پارٹیسپیٹ کیا ہو, نعت کمپٹیشن, قرأت کمپٹیشن, کوئز کمپٹیشن, اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. ان کا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. جھوٹ آپ نے نہیں لکھنا, اگر آپ نے کیا ہے تو لکھیں, نہیں کیا تو نہ لکھیں. یہ کیونکہ یہ چیزیں آپ کی آگے انٹرویو میں بھی دیکھی جاتی ہیں, تو اس لیے وہ چیز لکھیں جو آپ میں ہے. ہابیز اگر آپ کی جو ہابیز ہیں وہ آپ لکھ دیں, 2-3 لکھ سکتی ہیں. یہاں پہ نہیں ہے, ہابیز ہوگی, لازمی ہوگی, ہر بندے کی ہابی ہوتی ہے. ہابیز کیا ہو سکتی ہیں؟ بک ریڈنگ, اسٹیچنگ وغیرہ بھی لکھ سکتی ہیں, کوکنگ کا بھی لکھ سکتی ہیں. اب کسی کو تو بالکل شوق نہیں ہوتا اور کسی کو بہت اچھی ڈشز, ایکسٹرا ڈشز بنانے کا ہوتا ہے, تو وہ ایک ہابی ہوئی نا. ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ کی ہابی ہے وہ آپ یہاں لکھیں. اسپورٹس, اگر آپ کوئی بھی اسپورٹ پلے کرتی ہیں, اب یہاں پہ دیکھیں پروفیشنل تو خیر نہیں ہو سکتی ایک اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. تو اب اسپورٹ کوئی بھی آپ پلے کر سکتی ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے, لائک جو آپ کھیلتی ہیں, کرکٹ بھی کھیل سکتی ہیں آپ, بیڈمنٹن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ, ٹیبل ٹینس, جو بھی آپ یعنی کھیل چکی ہیں, آپ کھیلتی ہیں, تو وہ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں. دین لینگویجز ان سرکل اپروپریٹ لیٹر, ایس فار اسپیک, آر فار ریڈ, ڈبلیو فار رائٹ. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے SRW, ان کو آپ نے سرکل کرنا ہے. یہاں آپ نے لینگویج لکھنی ہے. لائک میں نے اردو لکھ دیا تو میں اسپیک بھی کر سکتا ہوں, ریڈ بھی اور رائٹ بھی, ان تینوں کو سرکل کر دوں گا. دین سیکنڈ بھی میں انگلش لکھ دیں, اسی طرح اس کو سرکل کر دیں, جو بھی آپ کر سکتی ہیں.
اس کے بعد پنجابی لکھ دیں اگر آپ پنجابی ہیں، پشتو ہیں تو پشتو لکھ دیں، ایک سے زیادہ دو سے جتنی بھی لینگویجز آپ کو آتی ہیں، سندھی آتی تو سندھی بتا دیں، عربک آتی ہے عربک بتا دیں، اس طرح، ٹھیک ہے۔ دین نیکسٹ آپ کی ایکنالجمنٹ کا فارم آ گیا ہے، جو آپ نے اب تک انفارمیشن اوپر فل کی ہے، یہ وہ پوچھ رہا ہے کیا وہ انفارمیشن آپ نے کریکٹ بتائی ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی کائنات ڈاٹر آف نذیر ڈکلیئر دیٹ دی پارٹیکولر گیون ابو، یعنی یہی جو اوپر میں نے انفارمیشن دی ہے وہ میری طرف سے میری نالج کے اکارڈنگ وہ کریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ بات کہہ دی پھر آپ اس انفارمیشن میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، نیچے آپ نے اپنے سائن کرنے ہیں، ڈیٹ لکھنی ہے، اسٹیشن یعنی جو آپ انٹرویو کے اسٹیشن سلیکٹ کیا وہ یہاں لکھ دیں، یہاں آپ کے سائن آ جائیں گے، ڈیٹ بھی لکھ سکتی ہیں یعنی جس دن آپ یہ فارم فل کریں گی۔ پوسٹل آرڈر نمبر، اب پوسٹل آرڈر جو ہے آپ نے کہاں سے لینا ہے، یہ آپ نے لینا ہے پوسٹ آفس سے ملے گا آپ کو، آپ 100 روپیز والا پوسٹل آرڈر آپ سے کہا ہوگا انہوں نے کہ پوسٹل آرڈر لینا ہے، کراس پوسٹل آرڈر کہتے ہیں، ایک نوٹ کی ٹائپ، یعنی کراس پوسٹل آرڈر کو فل کیسے کرنا ہے اس کی انفارمیشن اس پہ ویڈیو میں آلریڈی بنا چکا ہوں، اس کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، اس کو تھوڑا سا اس کو فل کرنا ہے، اور اس میں 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہوگا اور ایک ان کو جو کہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے دینا ہے۔ تو اب وہ جو کراس پوسٹل آرڈر ہے نا جو آپ لیں گی، اگر آپ کو 100 روپیز والا ملتا ہے تو ایک لے لیں، اگر 100 والا نہ ہوا تو پھر 50 والے 2 لے لینا۔ اب دیکھیں اگر 100 والا ہے تو یہاں آگے 100 آ جائے گا اور یہاں اس کا نمبر ہوگا نا اس کے اوپر لکھا ہوگا، کراس پوسٹل آرڈر پہ نمبر لکھا ہوگا، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اگر آپ کو 50 والے 2 ملے ہیں تو 2 بلینکس فل کرنی ہے، 50 وہ دونوں کے نمبرز لکھ دینے ہیں، اوکے۔ نیکسٹ جو ہے اگین ڈکلیریشن آف فزیکل فٹنس آ گیا، آئی اپنا نیم لکھیں، ڈیٹ لکھنی ہے، اسٹیشن لکھنا ہے اور سگنیچر کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کچھ ڈاکومنٹس لکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ یہ ڈاکومنٹس یہاں پہ کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں، تو جو ڈاکومنٹس آپ نے سبمٹ کروانے ہوں گے وہ ڈاکومنٹس انہوں نے یعنی سینٹر والوں نے آپ کو بتا دی ہوں گی کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ نے سبمٹ کروانے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج ایڈریس سلپ کا آ گیا ہے، یہاں آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو 4 یعنی سلپس بنی ہوئی شو ہو رہی ہیں، یہ سیم ہے، ٹھیک ہے، سیم انفارمیشن ہے، ایک سلپ کا میں بتا دیتا ہوں، باقی سلپ سیم ڈیٹا فل ہوگا۔ اچھا یہ جو سلپس ہیں نا، اگر آپ سلیکٹ ہو جاتی ہیں فائنلی، جو آپ کو فائنل جوائننگ لیٹر ریسیو ہوگا، جو انویلوپ ہوگا جس میں لیٹر ہوگا اس کے اوپر یہی ایک سلپ لگی ہوگی، تو یہ ایڈریس آپ نے کریکٹ یہاں پہ لکھنا ہے۔ فرسٹ آف آل یہاں آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، ڈیٹ آئی تھنک وہ لکھنی ہوگی جو آپ جس دن آپ جائیں گی فارم یہ والا سبمٹ کروانے سینٹر میں، وہ ڈیٹ آئے گی، تو یہ آپ وہاں جا کے ان سے پوچھ لیجیے گا، پھر یہ ڈیٹ لکھ دیجیے گا۔ دین رول نمبر لکھنا ہے یعنی وہی جو آپ نے اسٹارٹ میں لکھا تھا، رجسٹریشن نمبر اپنا، ٹھیک ہے۔ دین نیم آئے گا آپ کا نیم، دین ایڈریس، پریزنٹ ایڈریس لکھیے جہاں آپ رہتی ہیں، پوسٹ آفس لکھیں یعنی کیونکہ آپ کو انویلوپ جو آپ کا جوائننگ لیٹر ہے پوسٹ آفس کے تھرو ریسیو ہوگا، آپ کے گھر کے یعنی آپ کا نیئرسٹ جو پوسٹ آفس ہے نا اس کا نام لکھیں، کیا ہے اس کا نام یعنی کس ایریا میں ہے وہ لکھنا ہے۔ تحصیل آئے گی آپ کی، تحصیل کیا ہے، ڈسٹرکٹ کیا ہے جہاں آپ رہتی ہیں۔ فون نمبر آئے گا یہاں پہ آپ کا فون نمبر، پیرنٹس اپنا موبائل نمبر لکھ دیں، ٹھیک ہے، اور پیرنٹس کا بھی لکھ دیں سیم۔ یہ آپ کے اسی طرح کی 3 سلپس اور ہیں، یہ فل ہو جائیں گی، تو اس طرح آپ کا یہ کمپلیٹ اپلیکیشن فارم فل ہو جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن فارم کس طرح فل کرنا ہے، آئی ہوپ کہ بہت اچھے سے میں نے ایک پوائنٹ کو ڈسکرائب کیا ہے، تو کوئی اس میں اب مزید آپ کا اگر پھر بھی کوئی کویشچن ہوا تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتی ہیں اور پوچھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اب میں نیکسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کروں گا نا اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ نے بایو ڈیٹا فارم کس طرح فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو کراس پوسٹل آرڈر کو کس طرح فل کرنا ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ چینل سے اٹیچ رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اوکے، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔